پریز دا لارڈ مسیح میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ آج میں ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کنیکشن، کہ ہمارا خدا کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے، اور جب ہمارا خدا کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو ہماری زندگی کتنی فروٹفل ہوتی ہے، کتنا زیادہ ہماری زندگی میں پھل لے کر آتے ہیں، اور خدا ہماری زندگی میں بہت ساری برکتیں دیتا ہے۔ تو پریز دا لارڈ، جو آج کا ہمارا حوالہ ہے وہ ہے آج کا یوحنا کی انجیل میں سے ہم پڑھیں گے 14 باب اور اس کی 15 اور اس کی 16 آیت ہم پڑھیں گے۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے بیان کیا گیا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، ہمیں میرے عزیزو اگر خدا سے محبت ہے تو ہمارا کیا خدا کے ساتھ اگر ہم اس کے حکموں پر بھی عمل کرتے ہیں اور اس سے محبت بھی رکھتے ہیں تو ہمارا کیا ہے، خدا کے ساتھ بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ تو ہمارے ریلیشن شپ جو ہے خدا کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو پھر اس وقت میں خدا ہمارے لیے ہر وقت مدد کے لیے کیا کرے گا، ایک دوسرا مددگار دے گا جو ہماری ہر وقت 24 گھنٹے ہماری مدد کرے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے میں ہماری کیا مدد رہنمائی کرے۔ تو دوسرا مددگار کیا ہے، روح القدس۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ اسٹرانگ ہوتے ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جو خدا نے ہمیں ہدایت دی ہیں، جو خدا نے ہمیں حکم دیے ہیں، ہم ان کے اوپر بڑی ایمانداری سے چلتے ہیں اور خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور خدا سے پورے دل سے محبت رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو میرے عزیزوں وہ ہمیں کیا پاک روح انعام میں دیتا ہے۔ اور جب پاک روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ خدا کا روح جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں آتی۔ تو آج ہم کنیکشن کے بارے میں ہی سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کنیکشن کیا ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنا کنیکشن خدا کے ساتھ اسٹرانگ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہماری زندگی بہت سا پھل لے کر آئے گی، ہماری زندگی میں بہت ساری برکات آئیں گی۔ یہاں میں آپ کو کنیکشن کے حوالے سے ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ایک درخت ہے، اگر اس درخت کو ہم ایسے ہی کھڑا کر دیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہو جائے گا، کچھ ٹائم کے بعد وہ سوکھ جائے گا۔ اور لیکن اگر ایک درخت زمین میں قائم ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ اس مٹی میں، اس زمین میں کیا ہے، قائم ہیں، تو کیا ہوگا، وہ درخت ہمیشہ ہی ہرا بھرا رہے گا، اور ہرا بھرا بھی رہے گا اور اس کے اوپر بہت سا پھل بھی آئے گا، بجائے کہ وہ ایک سوکھا درخت جس کا کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور ایک درخت جس کا زمین کے ساتھ کنیکشن ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، دونوں کا موازنہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جس کا زمین کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو زمین نے کیا، اس کو سینچا، اس کو سنبھالا ہوا ہے، اس کو وقت پر پانی مل رہا ہے، ہر چیز نیوٹرینٹ جو زمین میں معدنیات ہیں وہ سب اس کو مل رہی ہیں، تو وہ کیا بہت سا پھل بھی لا رہا ہے اور ہمیشہ ہرا بھرا ہے۔ تو وہ بجائے کہ وہ درخت جو کٹا ایک طرف پڑا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد سوکھ جائے گا اور جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے کہ اگر ہم خدا کے حکموں میں قائم رہتے ہیں، اس کے ساتھ ایمانداری سے چلتے ہیں، اور ہم خدا پر کیا رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم اس درخت کی مانند ہیں جس کی جڑیں زمین کے ساتھ ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ ہمیں خود سینچے گا، وقت پر جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرے گا، اور پھر خدا ہمیں کیا ایک مددگار بخشے گا۔ یہاں پر کیا ہے کہ پھر کیا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بخشے۔ جب میرے عزیزو ہم خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں
تو پھر ہمیں کیا روح القدس ملتا ہے جو ہماری ہر وقت کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے روح القدس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو روح القدس کس وقت ملتا ہے؟ جب ہمیں خدا کو حاصل کرنے کی طلب ہوگی، بھوک پیاس ہوگی، اور ہم اپنی زندگی خدا نے جو ہمارے ساتھ خدا نے کہا کہ ایسے گزارو، اور ہم ایسے ہی اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تو اس پر قائم رہیں گے، تو خدا ہمیں بہت سی برکات سے مالا مال کرے گا۔ تو میرے عزیزو، استثنا کی کتاب میں 14 باب میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو اور راست باز رہو اور مجھ پر توکل کرو اور مجھ پر ایمان رکھو، تو کیا میں تمہیں اپنا آسمان کھول کے برکات دوں گا۔ تمہارے گھر میں کیا برکات آئیں گی، تمہارے بچوں میں برکات آئیں گی، تمہارے مال معاشی میں برکات آئیں گی، تمہارا جو ٹوکرا ہے وہ ہمیشہ بھرا رہے گا اچھی چیزوں سے، اور تمہارے انبار خانے بھرے رہیں گے، تمہارے گھر میں کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں رہنے پائے گی، اور جو تمہارے دشمن جو تم پر بری نظر رکھتے ہیں، وہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ آئیں گے اور میں ان کو بھگا دوں گا، اور وہ 7 راستوں سے ہو کے بھاگیں گے میرے عزیزو۔ تو یہ خدا کے وعدے ہیں، اور خدا نے کہا کہ اگر تو مجھ میں مسرور رہ تو میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا۔ تو ہمیں کیا ہے، صرف اپنے خدا میں کیا رہنا ہے، مسرور رہنا ہے، تو کیا ہمیں کیا خدا بہت سی میرے عزیزو برکات دے گا۔ اور یہ یوحنا 14 باب اور اس کی 18 آیت میں بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لکھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کن کو یتیم نہیں خدا چھوڑے گا؟ جو خدا کے اوپر، خدا کے حکموں پر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو خدا کبھی یتیم نہیں چھوڑتا۔ یتیم کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خدا میں قائم رہتے ہیں تو ہمارے باپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم رہتا ہے۔ یہ میری طرف سے، یہ کسی کی طرف سے یہ نہیں ہے کلام، یہ خدا کی طرف سے یوحنا 14 باب اور اس کی کیا 18 آیت میں خدا نے یہ ہمیں بیان کیا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ پریز دا لارڈ میرے عزیزو۔ تو ہم جب بھی کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم یہ خدا سے بولیں کہ آئے خدا باپ، تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے یتیم نہ چھوڑوں گا۔ میرا ماں باپ تو مجھے ایک وقت میں چھوڑ سکتا ہے لیکن تو مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اپنی دعا میں آیات کو بولتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کو کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ایک اور جگہ بڑا ہی خوبصورت یہ لکھا گیا کہ جن لوگوں کا توکل مجھ پر ہے، جو مجھ میں قائم ہیں، وہ بہت سا پھل لے کر آتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے، اپنے خدا پر توکل کرنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، اور اس پر کیا رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ جب ہم اپنے خدا پر پورے دل سے میرے عزیزو ایمان رکھتے ہیں تو ہم بہت سی برکات کو پاتے ہیں، بہت سی برکات ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کیا رہنا ہے، ہمیں اپنے خدا میں قائم رہنا ہے۔ جب ہم اپنے خدا میں قائم رہیں گے تو کیا ہم بہت سی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، ہمیں کسی کے آگے اپنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خدا ہمیں خزانے میں سے عطا کرے گا۔ تو کبھی کبھی اگر پریشانیاں تکلیفیں آتی بھی ہیں تو وہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ کچھ آزمائشیں ہم پر ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا ہمیں ان ساری پریشانیوں میں سے بحال کرتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر یا کبھی کسی کے اوپر بھی کوئی ایسا وقت آ بھی جائے، لیکن آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی خدا کو دی، ہم اس کے حکموں پر چل رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں تیرے انبار خانے کبھی خالی نہیں ہونے دوں گا، تیرا بینک بیلنس ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک وقت آئے گا میرے عزیزو کہ آپ کے پاس بہت زیادہ برکات ہوگی، دنیاوی بھی، روحانی بھی، اور بہت سی برکتوں سے آپ کو خدا مالا مال کرے گا۔ تو بس ہمیں کیا ہے، اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے
यूहन्ना 14 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, मैं बाप में कायम हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में कायम हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कनेक्शन है कि बाप में मैं बाप में कायम हूँ और तुम मुझ में कायम हो और मैं तुम में कायम हूँ। तो जब ये पूरा कनेक्शन हमारी ज़िंदगी में होगा तो हम मेरे अज़ीज़ों बहुत सी बरक़ात को पाएंगे। तो हमें अपने खुदा के साथ अपना कनेक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। एक और आखिर में एक और आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर एक बल्ब है वो ऐसे ही लटका रहे तो वो रोशन होगा, नहीं होगा। जब तक उसको बिजली के बोर्ड में कनेक्ट ना किया गया जहाँ से बिजली आ रही है, जब उसको वहाँ से कनेक्शन ना मिला तो वो रोशन नहीं होगा। तो जब हम उसके साथ रोशन वो उसका प्लग लगा देते हैं और ऑन कर देते हैं, जब उसको कनेक्ट कर देते हैं तो फिर कोई अंधेरा ख़त्म हो जाता है और हर तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों हमें अपना जो कनेक्शन है वो खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हमारा कनेक्शन खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग हो तो हम बहुत सी बरक़ात पाएँ और खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से आप ऐसे ही खुदा में और बढ़ते जाए और मैं भी खुदा के साथ ऐसे ही बढ़ती जाऊँ, ताकि हम और खुदा के नाम को जलाल दे सके और बहुत सी रूहों को जीत सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत ज़्यादा अपना आसमान खोल के बरकत दे। आमीन।